بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کو اپنے چینل اردو گرامر ود ایمان فاطمہ میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے صنعت تجنیس۔ اس ویڈیو میں ہم صنعت تجنیس کا تعارف اور اقسام مثالوں کے ذریعے سے تفصیل سے جانیں گے۔ تو چلیں ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے جانتے ہیں کہ صنعت تجنیس کسے کہتے ہیں۔ کلام میں دو ایسے الفاظ استعمال کرنا جو تلفظ یا املا یا دونوں میں مشابہت رکھتے ہوں لیکن معنی میں اختلاف ہو، یعنی لکھنے میں تو ایک جیسے ہوں لیکن ان کے معنی مختلف ہوں، صنعت تجنیس کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی تعریف کچھ یوں ہوگی کہ کلام میں ایسے الفاظ لانا جو صورت میں یکساں یعنی ایک جیسے ہوں اور معنی کے لحاظ سے مختلف ہوں، جیسے دست نازک کے لیے بھیجی تھی ایک پہنچی، خبر پہنچی تو یہ پہنچی کہ وہ پہنچی نہیں پہنچی۔ اب اس شعر کے پہلے مصرعے میں پہنچی کا مطلب ہے بازو بند، جبکہ دوسرے مصرعے میں پہنچی سے مراد پہنچنا ہے، تو یہ صنعت تجنیس کی مثال ہے۔ نیکسٹ ایک اور مثال دیکھیں، ہے لاکھ لاکھ شکر خدائے جلیل کا، جس نے در سخن سے بھرا منہ جلیل کا۔ اب اس شعر میں دیکھیں کہ جلیل پہلے مصرعے میں اللہ تعالیٰ کی صفت کے طور پر آیا ہے، جبکہ دوسرے مصرعے میں شاعر کے تخلص کے طور پر آیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو لفظ ایک ہے، لکھنے میں بالکل ایک جیسا ہے لیکن اس کے معنی مختلف ہیں، تو یہی ہے صنعت تجنیس۔ ٹھیک ہے، ایک اور مثال دیکھتے ہیں، یوسف سے عزیز کو کئی سال زندان عزیز میں پھنسایا۔ اب اس شعر کے پہلے مصرعے میں عزیز کا مطلب ہے پیارا، جبکہ دوسرے مصرعے میں عزیز مصر کے طور پر آیا ہے، تو یہاں پہ دیکھیں کہ لفظ لکھنے میں تو ایک جیسے ہیں لیکن دونوں کے معنی مختلف ہیں، تو یہ صنعت تجنیس کی مثال ہے۔ نیکسٹ دیکھیں، صنعت تجنیس کی کئی اقسام ہیں۔ سب سے پہلے تجنیس تام، جب دو لفظ حرف کی تعداد، ترتیب اور اعراب کے لحاظ سے بالکل ایک جیسے ہوں لیکن ان کے معنی مختلف ہوں۔ ٹھیک ہے، تو اسے صنعت تجنیس تام کہتے ہیں۔ جیسے سب سہیں گے ہم اگر لاکھ برائی ہوگی، پر کہیں آنکھ لڑائی تو لڑائی ہوگی۔ اب اس شعر میں دیکھیں کہ لفظ لڑائی لکھنے میں تو ایک جیسے ہیں لیکن دونوں کے معنی مختلف ہیں، تو یہ تجنیس تام کی مثال ہے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ایک اور مثال دیکھیں، چمن میں کس نے الہی نگاہ ڈالی آج، جو کھلکھلاتی ہے گل کی ہر ایک ڈالی آج۔ اب اس شعر میں لفظ ڈالی لکھنے میں تو ایک جیسے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن دونوں مختلف معنی رکھتے ہیں، تو یہ صنعت تجنیس تام کی مثال ہے کہ لفظ جو ہیں وہ لکھنے میں ایک جیسے ہوں لیکن ان کے معنی مختلف ہوں، تو وہ صنعت تجنیس تام کہلاتی ہے۔ ایک اور مثال دیکھیں، جان دی ہوئی اس کی تھی، حق تو یوں ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اب اس شعر میں بھی لفظ حق دو مرتبہ استعمال ہوا ہے، اس کا ایک معنی تو سچ ہے اور دوسرا معنی حق و فرض ادا کرنے کے ہیں، تو یہ بھی لفظ لکھنے میں تو ایک جیسا ہے لیکن اس کے معنی مختلف ہیں، تو یہ تجنیس تام کی مثال ہے۔ ایک اور مثال دیکھیں، گلو گنچا ہے صورت جام و مینا، روش عکس سبزہ سے جوں نقش مینا۔ اس شعر کے پہلے مصرعے میں لفظ مینا کا مطلب ہے شراب کی بوتل یا سراہی، اور دوسرے مصرعے میں لفظ مینا کا مطلب ہے سبز رنگ کی نقش و نگاری جو شیشے، چاندی یا پیتل کے زیور یا برتنوں وغیرہ پر بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو لفظ دونوں لکھنے میں ایک جیسے ہیں مینا، ٹھیک ہے، لیکن معنی مختلف رکھتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ صنعت تجنیس تام کی مثال ہے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ دیکھیں، صنعت تجنیس زائد یا تجنیس ناقص۔ صنعت تجنیس زائد کو ہی صنعت تجنیس ناقص کہا جاتا ہے۔ جب کسی شعر میں ایسے دو لفظ آئیں جن کے املا میں ایک حرف کم یا زیادہ ہو تو ایسی تجنیس کو صنعت تجنیس زائد یا تجنیس ناقص کہتے ہیں۔ جیسے زور و زر کچھ نہ تھا تو بارے میر، کس بھروسے یہ آشنائی کی۔ اس شعر کے الفاظ زور زر میں ایک حرف واو درمیان میں زائد ہے، اس لیے یہ شعر صنعت تجنیس زائد کی مثال ہے۔ نیکسٹ ایک اور مثال دیکھیں، یوں نہ باتیں چبا چبا کے کرو، مہرباں بات ہے نبات نہیں۔ اب اس شعر کے الفاظ بات اور نبات، ان میں ایک حرف نون شروع میں زائد ہے، تو یہ شعر صنعت تجنیس زائد کی مثال ہے۔ ایک اور شعر دیکھیں، جہاں پہ میری چال چل رہا ہے کوئی، دیا ہے جس نے مجھے دل اسے دماغ ملا۔ اب اس شعر کے الفاظ چال اور چل میں ایک حرف الف درمیان میں زائد ہے، اس لیے یہ شعر صنعت تجنیس زائد کی مثال ہے۔ نیکسٹ دیکھیں، دیوار کھڑی کرتے ہوئے راہ میں راہی، کہتا ہے کہ سائے کو شجر آئے نہ آئے۔ اس شعر کے الفاظ راہ اور راہی، ان میں ایک حرف یہ آخر میں زائد ہے، تو یہ بھی صنعت تجنیس ناقص یا زائد کی مثال ہے۔
ایک اور مثال، معبود یکتا خدائے جہاں کہ جس نے کیا کن میں کون و مکان۔ اس شعر کے الفاظ میں کن اور مکان میں ایک حرف واو درمیان میں زائد ہے، تو یہ بھی صنعت تجنیس زائد کی مثال ہے۔ صنعت تجنیس خطی، جب شعر میں ایسے دو لفظ آئیں کہ املا میں ایک جیسے ہوں مگر صرف ایک دو نقطوں کے فرق سے ان کے معنی بدل جاتے ہوں، یعنی صرف نقطوں کا فرق اور معنی بدل جائے، تو ایسی تجنیس کو تجنیس خطی کہتے ہیں۔ جیسے ہو گئی اسرت کی عشرت اے زہے قسمت، مبدل ہو گئی آسانیوں سے میری دشواری۔ اب اس شعر میں اسرت اور عشرت، ان میں صرف نقطوں کا فرق ہے اور نقطوں کے فرق سے ہی ان کے معنی بدل جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ صنعت تجنیس خطی کی مثال ہے۔ نیکسٹ دیکھیں صنعت تجنیس محرف، جب دو الفاظ میں صرف حرکات و سکنات میں فرق ہو تو وہ صنعت تجنیس محرف کہلاتی ہے۔ جیسے گلے لگتے ہی جتنے گلے تھے بھول گئے، ورنہ یاد تھی ہم کو شکایتیں کیا کیا۔ اب اس شعر میں دیکھیں کہ گلے اور گلے، ان میں صرف حرکات و سکنات کا فرق ہے ان دونوں لفظوں میں، تو ان دونوں لفظوں کے حرکات و سکنات کے فرق سے ہی ان کے معنی بدل جاتے ہیں، تو یہ تجنیس محرف کہلاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اگلا دیکھیں، یہ بھی نہ پوچھا کسی صیاد نے کون رہا کون رہا ہو گیا۔ اب یہاں پہ رہا اور رہا، ان میں صرف حرکات و سکنات کے فرق سے ہی معنی بدل جاتے ہیں، تو یہ بھی صنعت تجنیس محرف کی مثال ہے۔ نیکسٹ دیکھیں صنعت تجنیس مرفوع، جب ایک لفظ کسی دوسرے لفظ سے مرکب ہو کر یکساں معلوم ہو، یعنی ایک جیسے لگتے ہوں۔ مثلاً غل تھا کہ اب مصالحت جسم و جاں نہیں، لو تیغ برق دم کا قدم درمیان نہیں۔ اب اس شعر میں برق کا کاف دم سے مل کر قدم بن گیا ہے، تو یہ لفظ مرکب ہو کر ایک جیسے معلوم ہو رہے ہیں، یعنی دوسرے لفظ سے مرکب ہو کر ایک جیسے محسوس ہو رہے ہیں، ایک جیسے لگ رہے ہیں، تو یہ صنعت تجنیس مرفوع کی مثال ہے۔ نیکسٹ دیکھیں تجنیس مضارع، جب دو لفظوں میں ایک حرف کا اختلاف ہو، یعنی پڑھنے میں تو ایک جیسے معلوم ہو لیکن ان میں صرف ایک حرف جو ہے وہ مختلف ہو اور اسی سے ان کا معنی بدل جائے، تو یہ صنعت تجنیس مضارع کی مثال ہے۔ جیسے حال اور حال، اسی طرح لال اور لال، صرف ایک حرف مختلف ہے لیکن پڑھنے میں ایک جیسے ہی محسوس ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہی تجنیس مضارع کی مثال ہے۔ صنعت تجنیس قلب، اس میں حروف کی ترتیب ایک دوسرے کے برعکس ہوتی ہے، یعنی حروف کی ترتیب رد و بدل کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی حروف وہی ہوتے ہیں لیکن رد و بدل کے ساتھ۔ جیسے بارش اور شراب، اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ بارش اور شراب کے حروف بالکل ایک جیسے ہیں، وہی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن رد و بدل کے ساتھ ہیں، تو یہی ہے صنعت تجنیس قلب۔ اسی طرح کمال اور کلام کے حروف بھی ایک جیسے ہیں، وہی ہیں، لیکن رد و بدل کے ساتھ ہیں، اور اسی طرح قرابت اور رقابت کے بھی، تو یہی ہے صنعت تجنیس قلب، یعنی کہ حروف کی ترتیب رد و بدل کے ساتھ ہو، حروف وہی ہوں، ٹھیک ہے؟ مجھے امید ہے کہ آپ کو صنعت تجنیس اور اس کی اقسام اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔